دنیا میں ہر چیز کے وجود پر ہر شخص کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر دنیا کے ہر شخص کا ایمان اور یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور وہ ہے موت، کہ ہر زندہ چیز کو ایک روز موت آنی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس پر بھی ہر مذہب کے ماننے والے اور سائنس کے ماننے والے لوگوں کی رائے بالکل الگ الگ ہے۔ کیونکہ مذہب موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی پر یقین رکھتا ہے، تو سائنس اسے ایک نیچرل پروسیس یعنی قدرتی عمل بتاتی ہے جو کہ زندگی کا بیلنس زمین پر قائم رکھتا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ کیونکہ عالم برزخ سے تعلق رکھتا ہے جسے انسانی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جبکہ سائنس ان چیزوں کے وجود پر یقین رکھتی ہے جن کے وجود کو وہ فزیکلی طور پر تجربات کے ذریعے مسلسل اور کسی بھی وقت اپنی مرضی سے ثابت کر پائے۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ سائنس عالم برزخ کے معاملات مثال کے طور پر روح، موت اور اس کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتی۔ پر ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے ثابت کرنے کے لیے یا پھر اس آفٹر لائف یعنی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی سائنسی تجربات تاریخ کے اندر کبھی نہیں کیے گئے۔ کیونکہ جرمنی میں کچھ ایسے ہی تجربات کیے گئے تاکہ سائنٹسٹ یہ جان سکیں کہ موت کے بعد یا موت کے وقت انسانی جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اس ایکسپیریمنٹس کے ریزلٹس نے سائنسدانوں کو شاک کر دیا۔ یہ تجربات کیا تھے، آئیے جانتے ہیں۔ دراصل جرمنی میں کچھ ایسے مریضوں کا انتخاب کیا گیا جو کہ کئی سالوں سے کومے کے اندر تھے اور ان کے دماغ کے کئی حصے بے جان تھے۔ کئی سالوں کے بعد کومے سے ٹھیک ہونے والے ان لوگوں سے جب سوال کیے گئے کہ اپنی موت کے قریب کے وقت کے اندر، جسے سائنس میں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کہتے ہیں، 50% لوگوں نے کہا کہ انہیں پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا جسم مر چکا ہے۔ یہ ان کے لیے بہت ہی خوشی کا لمحہ تھا۔ 25% لوگوں نے آؤٹ آف دا باڈی ایکسپیرینس یعنی ان کی روح کا اپنے مادی جسم سے باہر نکل کر اپنے اس مادی جسم کو دیکھنے کا ایکسپیرینس ان لوگوں نے یہ کہہ کر شیئر کیا کہ ہم اپنے جسم کو اپنی روح کے ذریعے دیکھ رہے تھے۔ 32% لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کی روحوں سے بھی بات کی۔ کئی لوگوں کو دور سے آتی ہوئی روشنی بھی دکھائی دی جو کہ واضح طور پر موت کے بعد کسی زندگی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ لیکن یہ ریسرچ مکمل نہیں تھی اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ واقعی سچ ہے یا یہ لوگ خود سے باتیں بنا رہے ہیں سنسنی پھیلا کر مشہور ہونے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سائنس کا قانون ہے کہ ہر ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے بار بار تجربات سے گزارا جاتا ہے، لہٰذا اب کی بار امریکہ، برطانیہ اور آسٹریا میں ان تجربات کو کئی اور مریضوں پر دہرایا گیا، جس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ سب ڈرامہ نکلا۔ اب کی بار کیونکہ اس ایکسپیریمنٹ کے اندر کوما کے کئی سو مریضوں کو شامل کیا گیا تھا، لہٰذا صرف اور صرف 9% مریضوں نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہونے کا دعویٰ کیا، اور صرف 2% لوگوں نے کہا کہ میں نے اپنی روح کو اپنے جسم سے باہر نکلتے ہوئے خود دیکھا۔ لیکن ایسا ممکن کیسے ہوا؟ اس سیم ایکسپیریمنٹ کے مریضوں کے دعوے اس قدر کم کیسے ہو گئے؟ دراصل ہوتا کیا ہے کہ دماغ کے اندر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کی ایکٹیویٹی بہت تیز ہو جاتی ہے اور ہم کئی طرح کی عجیب و غریب چیزوں کو محسوس کرنے لگتے ہیں جسے آپ ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد دماغ کو ملنے والی انفارمیشن مکس ہو جاتی ہے اور وہ اسے نہ سمجھ کر خود سے تصورات بنانے لگتا ہے۔ یہ سب کیونکہ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، لہٰذا اگر جسم کے باقی حصے کام نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی ہم اسے محسوس کر پائیں گے۔ اور یہ ہیلوسینیشن ہی وجہ تھی کہ یہ مریض خود کو کسی روح سے ملنے کے لیے یا خود کو جنت جیسی کسی جگہ پر محسوس کر رہے تھے۔ اور جن لوگوں نے تیز روشنی کو دیکھا، اس کی وجہ دراصل آپریشن تھیٹر کی تیز لائٹ تھی، جبکہ آؤٹ آف دی باڈی ایکسپیرینس کو ثابت کرنے کے لیے ہر مریض کی ٹیبل کے اوپر الٹا کر کے اس طرح کے کچھ ورڈز لکھ دیے گئے کہ جب بھی اس کی روح اوپر کو اٹھ کر خود کو دیکھے تو ان لفظوں کو آسانی سے پڑھ لے، ورنہ یہ مریض بیڈ پر لیٹے لیٹے اسے نہ پڑھ سکیں۔ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد اب کی بار کسی نے بھی آؤٹ آف دا باڈی ایکسپیرینس کا مشاہدہ نہیں کیا، کیونکہ اگر کوئی ایسا کلیم کرتا تو اسے وہ ورڈ یا اس پیپر پر لکھے گئے الفاظ بالکل ویسے بتانا پڑتے۔ ان ایکسپیریمنٹس نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے نام پر ہونے والے بڑے بڑے دھوکوں کو بے نقاب کر دیا، مگر آج بھی انٹرنیٹ ایسی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے جس کے اندر لوگ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے نام پر کئی عجیب و غریب قسم کے کلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ پر اس کا سب سے بڑا کلیم ایک 4 سال کے بچے جس کا نام ہے کالٹن برپو، اس کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ وہ کوما کی صورتحال کے اندر جنت کے اندر جا کر دوبارہ دنیا میں واپس آیا۔ اس نے وہاں پر فرشتوں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا اور اب دنیا میں واپس آ کر یہ کہانی دنیا کو سنا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اپنی بیماری سے کوما میں جانے کے بعد اس نے عجیب و غریب قسم کی روشنی دیکھی۔ ایک نورانی شخص میرے پاس آیا جس کے آس پاس بہت سارے فرشتے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر کی طرف اٹھا کر جنت کے اندر پہنچا دیا، اور وہ یقیناً جیسس یعنی عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ میں ان کے تھرون یعنی ان کے تخت کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک جیسس نے مجھے کہا کہ تمہیں واپس جانا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا، پر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں جانا ہوگا کیونکہ تمہارا وقت ابھی نہیں آیا۔ اسی کہانی پر اس کے گھر والوں نے ایک کتاب ہیون از ریئل بھی لکھی جسے دنیا بھر کے اندر بہت شہرت ملی، کیونکہ اوبیسلی لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہے۔
اس کتاب کی 1 ملین سے بھی زیادہ کاپی سیل ہو چکی ہیں اور عنقریب اس پر ایک فلم بھی آنے والی ہے جس کا ٹریلر بھی ریلیز ہو چکا ہے. Your son had a near-death experience. He saw things that I can't really explain. I lifted up and I looked down. Mom was in one room, you were in another room yelling at God. یہ لڑکا اب 22 سال کا ہو چکا ہے لیکن اس کہانی کی وجہ سے اسے دنیا بھر کے اندر شہرت ملی. بک سے بھی خوب کمائی ہوئی جس کے بعد اس کی دوسری کتاب ہیون چینجز ایوری تھنگ بھی مارکیٹ کے اندر آ چکی ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر انٹرویوز، ڈاکومنٹریز اور اب مووی سے اس کہانی کو کیش کرا کے خوب پیسہ بنایا گیا، مگر حقیقت کے اندر یہ سب کچھ ایک فراڈ ہے. And that's where I got to see heaven. No, Jesus and some angels came and flew me up to heaven. I knew that the first person I saw was Jesus. He was wearing white robes with a purple sash, and he just came down nicely and gracefully. کیونکہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے کریکٹر مارکیٹ میں سستی شہرت کے حصول کے لیے پہلے سے موجود ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے بل ویزی، جس نے اس سے بھی بڑی اور یونیک کہانی گڑھی کہ میں پورے 23 منٹ تک جہنم کے اندر رہ کر دنیا کے اندر پھر سے واپس آ گیا. جس کے بعد واپس آتے ہی اس نے انٹرویوز دینے شروع کر دیے، اپنی خود کی ایک کتاب بھی لکھ دی جس کا نام ہے 23 Minutes in Hell. اس جیسے نہ جانے کتنے کلیم آپ کو انٹرنیٹ پر ملیں گے جس کے اندر یہ تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم ججمنٹ ڈے یعنی قیامت کا دن دیکھ کر بھی دنیا کے اندر واپس آ گئے. یہ ٹوٹلی ان لاجیکل اور جھوٹے کلیم ہیں جس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ اگر آپ انہیں سچ مان جاتے ہیں تو جنت، جہنم اور موت کے بعد کی زندگی کا تصور ہی بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زندگی تو ہے ہی موت کے بعد کی، جسے کوئی زندہ انسان نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ایکسپیرینس کر سکتا ہے. مادی انسانی جسم کی آنکھوں کا اس سے پردہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ اسے دنیا کے اندر ہی دیکھ لے تو پھر دنیا کے اندر وہ کس امتحان کے لیے آیا ہے. انسان اپنی حدود کو توڑ کر موت سے پہلے اس دنیا کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بار اس کی روح اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے معاملات کو دیکھ کر ایک بار پھر سے دنیا کے اندر واپس آ جائے؟ کیا اس ایک شخص کے لیے خدا نے قانون بدل دیا ہے یا پھر اس کے قانون کے اندر کوئی گلچ آ گیا ہے؟ یہ بالکل ناممکن ہے کہ خدا کا بنایا ہوا قانون خود سے چینج ہو جائے. جو روح ایک بار اس دنیا کو چھوڑ دے دوبارہ وہ کبھی بھی اس دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتی. اور ہم نے اوپر جانا کہ انسانی دماغ پوری طرح سے ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے ہیلوسینیشن پیدا کرتا ہے اور اسی طرح کے تصورات خود سے سوچ لیتا ہے جو حقیقت نہیں ہوتے. مگر ایسے شخص کو وہ حقیقت ہی محسوس ہوتے ہیں اور انہیں یقین کروانا انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے دماغ کا دھوکہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. آج سے کچھ سال پہلے میڈیکل سائنس بھی یہ سمجھتی تھی کہ انسانی دل کا اچانک سے کام کرنا بند کر دینا، جو کہ انسانی جسم کا مرکز ہے، اسی سے انسان کی موت کا پتہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے کئی بار زندہ لوگوں کو بھی دل کی دھڑکن بند ہونے کے بعد مردہ سمجھ کر جب دفنانے لگے تو اچانک سے وہ شخص زندہ ہو کر بیٹھ گیا. جس کے کئی سو سال کے بعد آج میڈیکل سائنس یہ بات ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ انسانی دل کا بند ہو جانا دراصل موت نہیں بلکہ دماغ کا کام کرنا بند کر دینا اصل موت ہے. یعنی جب دماغ کی سوچ، کانشیسنس یا اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر چلی جائے وہی دراصل موت ہے. باقی سب کچھ انسانی ذہن کے تصورات ہیں، لہٰذا کوما میں جا کر واپس آنے والے لوگ اور ان کی جتنی کہانیاں بھی آپ سنتے ہیں سب ان کے فرضی تصورات ہیں جنہیں آپ چاہ کر بھی کنفرم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ حقیقت میں ایسا کوئی بھی روحانی سفر کسی بھی طرح سے ممکن نہیں. کیونکہ اگر ہم اس سب کو سچ مان بھی لیں تو یہ کون ثابت کرے گا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اس جگہ پر جا کر چیک کرے کہ یہ شخص روحانی دنیا کے متعلق جو بھی کہانی